الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض قال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنهم خياركم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استوصف معاوية فإنه أمين على كتاب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین اشفا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے. ہو کروڑوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو کروڑوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لوگوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے. مرحبا مرحبا.
سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے۔ خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی، خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی، مرحبا آپ جو آئے ہیں تو اب حال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین، اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ پنجابی کا ایک شاعر ہے، وہ ایک بہت خوبصورت شعر میں اپنی حضور کے ساتھ عقیدت ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قدر پانی دا مچھلی جانے، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ محمد رسول اللہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ اسلام حضرت مولانا انس اعظم۔ قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ سامعین ذی وقار، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، باعزت دھرتی کے باعزت باسیوں، اسٹیج پر موجود علماء کرام، خطباء اعظام، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے معصوم سا چہرے رکھنے والے، جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ ابھی اس معصوم سے چہرے کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کے سینے میں دو جہاں کی دولت آ چکی ہے، اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں مجمع میں کہیں جن کا نام بھی نہیں لیا گیا، جن کا بتایا بھی نہیں گیا، ان کے سر پہ آج تو دستار بھی نہیں رکھی گئی، ان بچے کے والدین کہ جلسہ لگا ہوا ہوگا، جلسے کے مہمانان خصوصی انبیاء ہوں گے، صدر جلسہ میرا رب ہوگا، اور دستار کے لیے ان بچوں کے والدین کا سر ہوگا۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ان بچوں کے والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ رب کے قرآن کے لیے مسجد میں بھیجا۔ اور میں بہت ہی مبارکباد پیش کروں گا اساتذہ کرام کو کہ جن کی محنت سے آج بچہ اس قابل بنا کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ میں اس دن کو سوچ کر اساتذہ کی محنت پر
بڑا ہی حیران اور خوشی اور اس درمیانی کیفیت میں رہتا ہوں کہ جب ایک طالب علم آیا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جیم کے درمیان میں نقطہ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس چیز کو الف کہتے ہیں۔ بار بار استاد نے انگلی سے پکڑ کر اس کو بتایا کہ بیٹا الف یہ ہے، بیٹا دال یہ ہے، سین یہ ہے، شین یہ ہے۔ عین کے لیے کئی ہفتہ محنت کرنے کے بعد پھر بچے کا گلا اس قابل ہوا کہ وہ اعوذ باللہ کی عین سیدھی کرتا رہے۔ آہستہ آہستہ سین پر محنت ہوتی رہی، فا کے تلفظ پہ محنت ہوتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، کبھی چھٹی ہوئی، کبھی چھٹی بند ہو گئی، کبھی دوپہر کا وقت آ گیا، پھر بھی استاد ایک بچے کو لے کے لگا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کا نتیجہ کیا رکھا؟ آج بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا اور سر پہ دستار کو سجا دیا۔ جتنی محنت ان اساتذہ کرام کی ہے، اس سے ہی ملتی جلتی محنت ان کے والدین کی بھی ہے کہ آنکھوں میں نیند تھی، پتا تھا کہ بچے کی پتہ نہیں نیند پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پھر بھی ہاتھ کو پکڑا، اپنے بیٹے کو بستر سے نکالا، اٹھایا، ساتھ چلایا، کچھ کھلایا یا نہ کھلایا، یا ایک دودھ کا پیالہ گھر سے پلا کر صبح تہجد کے وقت جب کوئی نہیں اٹھا تھا، ایک باپ اٹھا تھا اور ساتھ میں ایک معصوم بچہ تھا۔ اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ آج بارش ہوئی ہے، اس نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ میرا روڈ اور کچا روڈ ہے، میرا کچا سفر ہے۔ اس نے ساتھ اپنے بچے کو لیا اور ملتی ہوئی آنکھوں کے اس معصوم بچے نے، جس کی آنکھوں میں نیند تھی، وہ چل بھی رہا تھا لیکن اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں کبھی کھل رہی تھی اور کبھی بند ہو رہی تھی، لیکن باپ کے ذہن میں ایک بڑا نقشہ اور بڑا خواب تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جن خوابوں کو پورا کیا جائے ان کو سویا نہیں جاتا بلکہ بیداری میں پورا کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ لیا اور چل دیا، مسجد میں آ کے بیٹے کو سپرد کر دیا۔ واپسی پہ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ سوچتا گیا ہوگا کہ پتہ نہیں کھانا کب ملے گا، پتہ نہیں اس کو چائے کب ملے گی، اس کو ٹھنڈا پانی کب میسر آئے گا۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے منہ میں تو لقمے ڈال رہا ہے لیکن بچے کے لیے پھر وہ سوچ رہا ہے۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، باپ کا تڑپنا گزرتا گیا، ماں کا گھر میں بے چین ہونا گزرتا گیا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، لیکن ماں باپ کے ذہن میں صرف ایک بات ہی تھی، ہمارا بچہ پڑھ جائے گا، اس کو الف سے لے کر والناس تک قرآن یاد ہو جائے گا، اس کو رب کا نام لینا آ جائے گا، اس کو محمد کا نام لینا آ جائے گا، اس کو محمد کے تذکرے جو قرآن میں کیے ہیں وہ پڑھنے آ جائیں گے، اس کو رب کی وحدانیت کے تذکرے جو رب نے قرآن میں کیے ہیں وہ پڑھنے آ جائیں گے، اس کو سورۃ البقرہ یاد ہو جائے گی، اس کو آل عمران یاد ہو جائے گی، اس کو پہلا سپارہ یاد ہو جائے گا۔ اسی شوق سے ماں نے بھی بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دیا، بیٹے نے بھی اپنے آپ کو باپ سے دور کر لیا، اور پھر کیا نتیجہ پایا کہ آج قرآن یاد کر رکھا ہے اور رمضان آئے گا، باپ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، بیٹا مصلی پہ ہوگا، باپ اپنی ہلکی سی مسکراہٹ کو لے کے پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا ہوگا، ہائے میں خوش نصیب ہوں، لوگوں مجھے مبارک دو، میری قوم کو نہیں دیکھا گیا بلکہ میرے بیٹے کے سینے میں جو قرآن تھا اس کو دیکھا گیا۔ لوگوں مجھے دیکھو کہ آج میں نے اپنے بیٹے کو مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنا دیا۔ استاد خوش ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ آج میرا شاگرد مصلی پہ کھڑا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہو کے رب کا قرآن سنا رہا ہے۔ میں دونوں ہی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں، جو گھر سے لے کر آئے، اپنے بچے کو کورا دیا، انہوں نے حافظ بنا دیا، انہوں نے اپنے بچے کو سادہ دیا، انہوں نے خاص بنا دیا، انہوں نے اپنے بچے کو عام دیا، انہوں نے خاص بنا دیا، انہوں نے عام سا بچہ دیا، انہوں نے حافظ بنا دیا، انہوں نے وہ بچہ دیا
जिसको नमाज ना आती थी इन्होंने नमाजी बना दिया। इन्होंने वो बच्चा दिया जिसको रोजे का ना पता था, इन्होंने रोजेदार बना दिया। इन्होंने वो बच्चा दिया जिसको तौहीद का ना पता था, इन्होंने तौहीद सिखा दी। इन्होंने वो बच्चा दिया जिसको खत्म नबुव्वत का ना पता था, इन्होंने खत्म नबुव्वत का दिफा सिखा दिया। इन्होंने वो बच्चा दिया जो सहाबा के तरानों से नावाकिफ था, इन्होंने सहाबा के तराने सुना दिए। इनको भी सलाम है, इनको भी सलाम है। रब की रहमत इनके लिए भी है, इनके लिए भी है। रब इनकी भी बख्शिश कर देगा, इनकी भी बख्शिश कर देगा। और जो मोहब्बत की नजर से इन कुरान वालों को देखेगा रब उसकी भी बख्शिश कर देगा। सामईन नज़ीर वक़ार, बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये दोनों हजरात। अल्लाह रब्बुल इज्जत कारी साहब का कुरान पाक पढ़ाना कबूल फरमाए और बच्चों का कुरान पाक पढ़ना कबूल फरमाए। और जो हजरात उलमाए कराम इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए तशरीफ लेकर आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका आना भी कबूल फरमाए। सामईन से वक़ार, अगर हम ये देखें कि हमने कुरान पाक लेना है और हमने कुरान पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा? हमने अगर रसूलुल्लाह से कुरान पाक लेना है तो हमें दो हस्तियों के पास जाना पड़ेगा। एक हस्ती को जमाते सहाबा इकराम कहते हैं, दूसरी हस्ती को हजरात अहले बैत कहते हैं। कि अगर मस्जिद नबवी में कुरान नाजिल हुआ तो देखने वाले हजरात सहाबा इकराम थे। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ तो देखने वाली आंख मां आयशा की थी। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में है तो देखने वाले हजारों का मजमा था कि कुरान नाजिल हो रहा है। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में है तो देखने वाली एक ही आंख थी। तो हमने कुरान को लेना है। कुरान की वो आयत हो जो मस्जिद में नाजिल हो, हमने उसको भी लेना है। कुरान की वो आयत हो जो गार में नाजिल हो, हमें उसे भी लेना है। कुरान की वो आयत जो सैयदा आयशा के बिस्तर पे नाजिल हुई, हमें उसे भी लेना है। कुरान की वो आयत जब सैयदा आयशा पे तोहमत लगी, अल्लाह ने बारात में नाजिल की, हमें उसे भी लेना है। कुरान की वो आयत जो रसूलुल्लाह की इज्जत में बयान की गई, हमें उसे भी लेना है। कुरान की वो आयतें जो बदर के लिए नाजिल हुई, हमें उसे भी लेना है। कुरान की वो आयतें जो अहद के लिए नाजिल हुई, हमें उसे भी लेना है। कुरान की वो आयतें जो मक्कतुल मुकर्रमा की इज्जत के लिए नाजिल हुई, हमें उसे भी लेना है। कुरान की वो आयतें जो मदीना मुनव्वरा की इज्जत के लिए नाजिल हुई, हमें उसे भी लेना है। और कुरान की वो आयतें जो नबीना सहाबी की इज्जत के लिए नाजिल हुई, हमें उसे भी लेना है। सामईन नज़ीर वक़ार, हमें नबी के दर के भी गुलाम बनना पड़ेगा, नबी के सहाबा का भी गुलाम बनना पड़ेगा और नबी के अहले बैत का भी गुलाम बनना पड़ेगा। अगर नबी की जिंदगी को लेना है, या नबी के सहाबा से मिलेगी या नबी के अहले बैत से मिलेगी। नबी के अहले बैत में 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा नबी की बीवियों का, दूसरा दर्जा नबी की बेटियों का, तीसरा दर्जा नबी की औलाद का। पहला दर्जा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 बीवियां, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 बीवियों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत सौदा,
آپ علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت حفصہ، آپ علیہ السلام کی چوتھی بیوی سیدہ عائشہ، آپ علیہ السلام کی پانچویں بیوی سیدہ زینب بنت جہش، آپ علیہ السلام کی چھویں بیوی زینب بنت خزیمہ، آپ علیہ السلام کی ساتویں بیوی حضرت ام سلمہ، آپ علیہ السلام کی آٹھویں بیوی حضرت ام حبیبہ، آپ علیہ السلام کی نویں بیوی سیدہ جویریہ، آپ علیہ السلام کی 10ویں بیوی سیدہ صفیہ، آپ علیہ السلام کی 11ویں بیوی سیدہ میمونہ۔ ان سب پہ ایمان رکھنا میرے ایمان کا جز ہے، اور ان کا جو انکار کرے اس کو کافر سمجھنا بھی میرے ایمان کا جز ہے۔ سامعین عزیز وقار، میرے نبی کی 11 بیویاں، کتنی بھائی؟ کتنی بھائی؟ کوئی میرے نبی کی ایک بیوی کا بھی انکار کرے مسلمان رہ سکتا ہے؟ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بھائی، رہ سکتا ہے؟ اندر والے بھی مسجد میں بیٹھے دھیان سے، یہ وہ ہے کہ جن کو اللہ کے قرآن نے نبی کی بیویاں اور امت کی مائیں کہا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جن کو جنتی میں نے نہیں کہا بلکہ رب العالمین نے کہا ہے۔ یہ وہ ہے جو نبی کے حرم میں آئی ہے، یہ وہ ہے جو نبی کی بستر پہ آئی ہے، یہ وہ ہے جو نبی کی عزت ہے، یہ وہ ہے جو نبی کی پگڑی ہے، یہ وہ ہے جو نبی کا حیا ہے، یہ وہ ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، یہ وہ ہے عمر کی بیٹی ہے، یہ وہ ہے ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ وہ ہے امیر معاویہ کی بہن ہے، یہ وہ ہے جو زینب ہے، یہ وہ ہے کہ اس کی بہن حضرت میمونہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو نبی کے حرم میں آ گئی ہے، امت کی مائیں بن گئی ہیں اور جنت کے سرداریں بن چکی ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اہل بیت کے 3 درجے، کتنے بھائی؟ پہلا درجہ نبی کی بیویاں، دوسرا درجہ آپ علیہ السلام کی اولاد، آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہوئی، آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں بڑی ہوئی، جوان ہوئی، شادیاں ہوئی، آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے چھوٹی ہی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد آپ کا بیٹا ہوا، نام قاسم رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری نمبر پہ اولاد آپ کی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آپ علیہ السلام کی 6ویں نمبر پر سیدہ خدیجہ کے بدن سے جو اولاد ہوئی وہ آپ کا بیٹا ہے، جس کا نام طیب بھی ہے، جس کو قاسم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ بیٹے جو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی، آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا، جو آپ علیہ السلام کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، چاروں جوان ہوئی، چاروں کی شادیاں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ اللہ نے 2 بچے عطا کیے، ایک بیٹا عطا کیا، ایک بیٹی عطا کی۔ بیٹے کا نام علی بن ابو العاص رکھا گیا، بیٹی کا نام امامہ رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی، ان کا نام رقیہ ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی تیسری بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ آپ علیہ السلام کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے ہوا۔ اللہ نے 6 بچے عطا کیے، 3 بیٹے عطا کیے، 3 بیٹیاں عطا کی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، 3 بیٹیاں عطا کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ یہ اہل بیت ہے۔
اہل بیت میں پہلا درجہ نبی کی بیویوں کا ہے، دوسرا درجہ نبی کی اولاد کا ہے، تیسرا درجہ نبی کی اولاد کا ہے۔ میں یوں کہوں، پہلا درجہ نبی کی بیویوں کا، دوسرا درجہ نبی کی بیٹیوں کا، تیسرا درجہ نبی کے نواسے اور نواسیوں کا۔ نبی کی بیویوں کی تعداد 11 بنے، نبی کی بیٹیوں کی تعداد 4 بنے، نبی کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد 9 بنے۔ میں نبی کی 11 بیویوں کو بھی مانتا ہوں، میں نبی کی 4 بیٹیوں کو بھی مانتا ہوں، میں نبی کے نواسے اور نواسوں میں 9 کے 9 کو مانتا ہوں۔ جو نبی کی 11 بیویوں میں سے 10 کا انکار کر دے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ جو نبی کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کا انکار کر دے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ جو نبی کے نواسے اور نواسیوں میں 2 کا اقرار کرے، باقیوں کا انکار کر دے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ مسلمان وہی ہے جو نبی کی 11 بیویوں کو بھی مانے گا، جو نبی کی 4 بیٹیوں کو بھی مانے گا، جو حسن و حسین کے بہنوں کو بھی مانے گا، نبی کے نواسے اور نواسیوں کو بھی مانے گا، علی کو بھی مانے گا، فاطمہ کو بھی مانے گا، اور علی کے گھر میں دلہا بن کے آنے والے عمر بن خطاب کو بھی مانے گا۔ میں نبی کے اہل بیت کو مانتا ہوں، میں نبی کے اہل بیت کو مانتا ہوں اور ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں۔ ہم نبی کے اہل بیت کو مانتے ہیں اور ساروں کے ساروں کو مانتے ہیں۔ آج امت کو یرغمال بنایا جائے اور صرف چند کا نام لے کر اہل بیت کے نام پر پراپوگنڈا کیا جائے، ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور علی نے جس کو اپنا امام مانا ہم اس ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں۔ ہم علی کو بھی اپنا امام مانتے ہیں، اور علی نے 10 سال جس عمر بن خطاب کو اپنا امام مانا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم علی کو بھی امام مانتے ہیں، اور علی نے 12 سال جس کو امام اپنا مانا ہم اس عثمان کو بھی امام مانتے ہیں۔ علی بھی میرا امام، علی کے بچے حسن بھی میرا امام، حسین بھی میرا امام، امام جعفر صادق بھی میرے امام، امام زین العابدین بھی میرے امام، امام جعفر طیار بھی میرے امام، موسیٰ کاظم بھی میرے امام، علی رضا بھی میرے امام، تقی بھی میرے امام، نقی بھی میرے امام، حسن عسکری بھی میرے امام۔ حسن عسکری کو ایمان ماننا میرے ایمان کا جز ہے، تقی کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، نقی کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، حسن عسکری کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، علی رضا کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، جعفر طیار کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، ابو بکر کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، محمد باقر کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، زین العابدین کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، امام سجاد کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، حسین کے بیٹے علی اکبر کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، حضرت حسین کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے، حسن کو ماننا میرے ایمان کا جز ہے۔ حسن و حسین نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی اس معاویہ کو ماننا بھی میرے ایمان کا جز ہے۔ جان صحابہ مولانا انس اعظم صاحب، ہم حسین کو بھی مانتے ہیں اور حسین کی بھی مانتے ہیں، ہم حسن کو بھی مانتے ہیں اور حسن کی بھی مانتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس حضرت حسن سے زیادہ علم ہو تو معاویہ پہ اعتراض کرے، اگر کسی کے پاس حضرت حسین سے زیادہ علم ہو تو سیدنا امیر
معاویہ پہ بحث کرے. ہم کسی کی بحث کو برداشت کرتے ہی نہیں ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں. بحث مجھ سے نہ کر, بلکہ علی کے بچے حسن سے کر. بحث مجھ سے نہ کر, نبی نے جن کو گھٹی دی ہے ان سے کر. بحث مجھ سے نہ کر, جس کے باپ کو علم کا باپ کہا ہے اس سے کر. بحث مجھ سے نہ کر, علی نے عمر کو رشتہ دیا ہے اس سے کر. بحث مجھ سے نہ کر, حضرت حسین نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت معاویہ کے خاندان میں دی ہے ان سے کر. بحث مجھ سے نہ کر, یہ بتا تو صحیح امام جعفر صادق کی ماں کا کیا نام تھا. بحث مجھ سے نہ کر, یہ بتا تو صحیح محمد الباقر کی بیوی کا کیا نام تھا. یہ بتا تو صحیح حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی بہو کا کیا نام تھا. مرتا مرے گا کیسے بتائے, خاندان ابو بکر صدیق تھا. مرتا مر جائے کیسے بتائے, امام جعفر صادق کی ماں کا نام ام فروہ تھا, خاندان ابو بکر صدیق کا تھا. ہم نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں, اور انہوں نے جو آپس میں رشتہ داریاں کی ہم ان کو بھی مانتے ہیں. آج تیرا کہیں رشتہ خراب ہو جائے, تعلق خراب ہو جائے, تو ان کو تو کبھی تو رشتہ نہ دے, ان سے تو کبھی محبت کی بات نہ کرے. اگر ابو بکر سے علی کی محبت تھی تو علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. اگر علی کو عمر سے محبت تھی تو اسی وجہ سے علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. ہمت کر, آگے بڑھ, علی سے محبت کے دعوے کرتا ہے. جو نام علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تو بھی رکھ. میں تو علی سے محبت کرتا ہوں, میرے چھوٹے بھائی کا نام علی ہے. میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں, میرے بڑے بھائی کا نام معاویہ ہے. ارے تکبیر, دیکھ تو صحیح, میرے گھر میں تو اہل بیت کے نام بھی موجود ہیں, میرے گھر میں تو صحابہ کے نام بھی موجود ہیں. دیکھ تو صحیح, ابو بکر نام میرے گھر میں بھی ہے, عمر نام میرے گھر میں بھی ہے, عثمان نام میرے گھر میں بھی ہے, علی اہل بیت میں سے ہے, وہ نام میرے گھر میں بھی ہے. دیکھ تو صحیح, فاطمہ نام میرے گھر میں بھی ہے. دیکھ تو صحیح, عائشہ نام میرے گھر میں بھی ہے. دیکھ تو صحیح, آمنہ نام میرے گھر میں بھی ہے. دیکھ تو صحیح, جویریہ نام میرے گھر میں بھی ہے. میری مسجدوں کو دیکھ تو صحیح, مسجد علی المرتضیٰ میرے پاس بھی ہے. دیکھ تو صحیح, مسجد ابو بکر صدیق میرے پاس بھی ہے. دیکھ تو صحیح, مسجد حسین میرے پاس بھی ہے. دیکھ تو صحیح, مسجد حسن میرے پاس بھی ہے. دیکھ تو صحیح, مسجد امام جعفر صادق میرے پاس بھی ہے. دیکھ تو صحیح, مسجد زین العابدین میرے پاس بھی ہے. ہمت کر, تو بھی دکھا, کہیں تیرے پاس بھی امیر معاویہ نام ہے. کمال. دیکھ تو صحیح, تو بھی بتا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے. آج کے دور میں, آج جو 19 تاریخ سے 20 ہو گئی, آج 20 تاریخ کے مطابق 12:20 پر آج بھی اگر کوئی شخص فرقہ واریت کی بات کرے تو وہ قوم کا, ملک کا بڑا دشمن ہو. میں یہ کہتا ہوں, آج کی قوم میں اگر کوئی فرقہ واریت کرے وہ بڑا مجرم ہے. جو نبی کی جماعت میں فرقہ واریت کرے وہ بڑا مجرم ہے. جس نے نبی کی جماعت میں ابو بکر کو علیحدہ کر دیا, جس نے نبی کی جماعت میں علی کو علیحدہ کر دیا, وہ بڑا مجرم ہے.
آج کے دور میں کوئی دیوبندی کو علیحدہ کر دے، کوئی بریلوی کو علیحدہ کر دے، اہل حدیث کو علیحدہ کر دے، یہ مجرم تیری نظر میں آئے مجھے بتا تو صحیح، اگر کوئی علی کے بچوں کو علیحدہ کر دے، معاویہ کو علیحدہ کر دے، نبی کی بیویوں کو علیحدہ کر دے، علی کو علیحدہ کر دے، میری نظر میں یہ بڑا مجرم ہے۔ اس مجرم کو کل بھی چہرے سے نقاب ہٹایا تھا، آج بھی چہرے سے نقاب بتائیں گے یہ مجرم پاکستان کا بھی ہے، قوم کا بھی ہے، دین کا بھی ہے، جماعت کا بھی ہے، جماعت کا بھی ہے، جماعت صحابہ کا بھی ہے، امت کا بھی ہے، قانون کا بھی ہے، تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، یہی دشمن جب بڑھتا رہے گا یہاں پہ نفرت بڑھتی رہے گی، انشاءاللہ العزیز اس مجرم کے چہرے کو بے نقاب کرتے رہیں گے، حق نواز کی بات اس کا چہرہ امت کو دکھاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی، سبحان اللہ۔ مولانا عبدالستار توسوی، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا حق نواز جھنوی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مجرم کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور امت کو بتایا کہ یہ مسلمانوں کے لبادوں میں چور آ گیا ہے، اور بتایا کہ یہ صرف دین کا نہیں بلکہ ملک کا بھی دشمن ہے۔ جنہوں نے بتایا کہ ٹیپو سلطان کو شکست دینے میں پیچھے کون تھے، جنہوں نے بتایا اپنوں کے روپ میں آ کر پیچھے آنے والے کون تھے۔ سامعین عزیز وقار، ہم جب تک رہیں گے امیر عظیمت کے اس کام کو عام کرتے رہیں گے۔ 22 فروری ملتان میں قلعہ قاسم باغ میں امیر عظیمت کے پیغام کو لہرا کر امت کو بتائیں گے، حق نواز نے کتابوں سے نکال کر جو تمہارے سامنے رکھا تھا، حق نواز نے ورقوں کو الٹ کر جو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ کون تھا؟ صحابہ کا دفاع کس نے کیا تھا؟ صحابہ پہ تہمت کس نے لگائی تھی؟ عائشہ کی گستاخی کس نے کی تھی؟ حفصہ پہ تہمت کس نے لگائی تھی؟ وہ کون تھا؟ جو قوم کا بھی غدار تھا، دین کا بھی غدار تھا، قوم کا بھی منافق تھا، دین کا بھی منافق تھا، وہ کون تھا؟ جس نے مسلمانوں کا لبادہ اڑ کر ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ چلائی گئی تھی، کون تھا؟ جس نے عمر کی عزت پر حملہ چلائی کی تھی، کون تھا؟ جس نے عثمان کی عزت پر حملہ چلائی کی تھی، اس کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے، بتاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ ابو بکر بھی آیا، عمر بھی آیا، ابو بکر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، عمر بھی جنتی، علی بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، دفاع صحابہ، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، امام عظیمت امام حق نواز جھنوی، امام سنی انقلاب امام حق نواز جھنوی، نعرہ تکبیر۔ ملتان میں تشریف لائیں گے 22 فروری کو دفاع صحابہ و حقوق اہل سنت و دفاع پاکستان کے لیے آپ حضرات تشریف لے کر آئیں گے بھائی، اور اپنے ذمہ داران کے ساتھ قافلے کی صورت میں آئیں گے۔ حق نواز جھنوی کا جو پیغام جو آج بھی حق نواز اپنی قبر کے خطبے کے ذریعے ہمیں دے رہے ہیں،
فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جب اللہ کے نام پہ فنا ہو دیا جائے اسی میں ہی بقا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.